میں ہر جمعے کو گھر کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس روز بھی جمعہ تھا اور گرمی بھی بہت تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے لیکن گرمی نے برا حال کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے اور بیٹے کے کپڑے دھو رہی تھی۔ میرے شوہر کامران دفتر گئے ہوئے تھے جبکہ بیٹا احمر اسکول گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ جب بھی میں چھت پر رسی پہ کپڑے ڈال رہی تھی تو اچانک مجھے گلی میں رکشے کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں رسی پر آخری کپڑا ڈال رہی تھی۔ ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو رکشے میں کون آیا ہے۔ ہر عورت کی طرح میرے اندر بھی تجسس تھا۔ ہمارے چھت کی دیوار گلی کی طرف تھی۔ دیوار کافی بلند تھی، اسی لیے مجھے ایڑیوں کے بل ہو کر گلی میں جھانکنا تھا۔ میں نے ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے کے بجائے چھوٹی سی میز اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھی اور اس پر چڑھ کر میں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا۔ ایک رکشہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈرائیور اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن سواری کوئی بھی نہ اتری تھی۔ رکشے کے دونوں سائڈ پہ دروازے تھے، اسی لیے رکشے میں بیٹھا ہوا کوئی دکھائی نہ دیا تھا۔ رکشہ CNG تھا اور اس کی رنگت پیلی تھی۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور بالٹی اٹھا کر نیچے آ گئی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے کھانے کی بھی تیاری کرنا تھی کیونکہ احمر نے 1 بجے اسکول سے آنا تھا اور آتے ہی کھانا مانگنا تھا۔ میں نے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج میں احمر کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ اسے بریانی پسند تھی۔ صبح اسکول جاتے وقت اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں آج اس کے لیے بریانی پکاؤں۔ 1 بجے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ احمر آ گیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر احمر ہی تھا۔ احمر اندر آ گیا اور میں دروازہ بند کرنے لگی تو ٹھٹک گئی۔ اچانک ہی میری نظر سامنے کھڑے رکشے پہ پڑی تو میری پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ وہی رکشہ کافی دیر سے وہاں کھڑا تھا۔ مجھے چھت پر کپڑے ڈالے 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے اور یہ رکشہ اس وقت ہی آیا تھا۔ میں نے احمر کو اندر بھیجا اور چادر اوڑھ کر باہر چلی آئی۔ میں اس رکشے والے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیوں کھڑا ہے۔ ڈرائیور نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھے کسی سے بات کی۔ میں نے رکشے کے قریب پہنچ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی تم نے رکشہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تمہیں 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیا کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ ڈرائیور نے تو کوئی جواب نہ دیا لیکن وہ عورت رکشے سے نیچے اتر آئی۔ وہ برقعے میں ملبوس تھی اور چہرہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جوان عورت تھی۔ اس نے پاؤں میں جاگر پہنے تھے۔ بہن، دراصل ہمارا رکشہ خراب ہو گیا ہے اور ہم مکینک کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آ کر رکشہ ٹھیک کر دے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے دروازے کے سامنے سے رکشہ ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور پوچھا کہ کیا آپ کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن اس عورت نے صاف انکار کر دیا۔ ڈرائیور نے میرے سامنے ہی رکشہ تھوڑا سا آگے کر دیا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ احمر اور ہم دونوں ماں بیٹے نے مل کر کھانا کھایا اور پھر احمر ہوم ورک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرا نام صبا ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد شہر کے مشہور بزنس مین تھے۔ میری شادی کامران سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ کامران اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا اور سب سے ذہین تھا۔ کلاس میں ہماری دوستی ہوئی اور پھر محبت میں بدل گئی۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد میں تو گھر بیٹھ گئی لیکن کامران نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اس سے میرے ابو کے آفس میں جاب ملی تھی۔ میرے ابو کامران کی ذہانت اور وفاداری کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں بہت خوش ہوئی۔ کامران کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور وہ کبھی کبھار اس سے ملنے کے لیے شہر آتے رہتے تھے۔ میری ساس اور سسر بہت اچھے انسان تھے۔ 2 نندیں تھیں جن کی شادیاں گاؤں میں ہی ہو چکی تھیں۔ وہ بھی کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی۔ کامران نے تو کئی بار اپنے والدین سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس شہر آ جائیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی احمر پیدا ہوا تھا۔ جب وہ 4 سال کا ہوا تو میں نے اسے قریبی اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ کامران نے اس کے لیے وین کا بندوبست کر دیا تھا۔ وین صبح لے کر اسکول چھوڑتی اور پھر چھٹی کے وقت گھر چھوڑ جاتی تھی۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ چونکہ میں نے کوئی نوکرانی کام کاج کے لیے نہیں رکھی تھی، اسی لیے گھر کے سارے کام کاج میں خود ہی کرتی تھی۔ گھر کے کام کاج کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ مجھے اسکوٹی بھی چلانا آتی تھی۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میرے ابو نے مجھے اسکوٹی لے کر دی ہوئی تھی۔ گھر میں کار بھی تھی لیکن مجھے اسکوٹی پہ جانا پسند تھا، اسی لیے میں اسکوٹی پر یونیورسٹی جاتی اور اسی پہ بیٹھ کے گھر آتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں اسکوٹی اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئی تھی۔ اب بھی کبھی مجھے باہر کام سے جانا پڑتا تو میں اسکوٹی پر ہی جاتی تھی۔ فارغ وقت میں ناولز اور ڈائجسٹ پڑھتی رہتی تھی۔ لڑکیوں کو زیادہ تر رومانوی کہانیاں اور ناولز پسند ہوتے ہیں، لیکن میری پسند مختلف تھی۔
میں جاسوسی اور فکشن ناولز پڑھنا پسند کرتی تھی۔ کامران کو میرے اس شوق پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ خود میرے لیے جاسوسی ناول لے کر آتے تھے اور جب میں فارغ ہوتی تھی تو جاسوسی ناول ہی پڑھتی رہتی تھی۔ شام کو کامران بھی آفس سے آ گئے۔ آج آفس جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رات کا کھانا نہ بناؤں، میں بازار سے شامی کباب اور روٹیاں لیتا آؤں گا۔ چنانچہ وہ شامی کباب اور روٹیاں لیتے آئے تھے۔ اسی شام ہی محلے کی مسجد سے ایک اعلان ہوا۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، حاجی منیر صاحب کا 6 سالہ بیٹا نیاز آج عصر سے غائب ہے۔ وہ محلے کی دکان سے چیز لینے گیا تھا، پھر گھر واپس نہیں آیا۔ کسی صاحب کو ملے تو حاجی منیر صاحب کو اطلاع دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ اعلان 2 بار ہوا، مگر ہم یہ اعلان سن کر پریشان ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ نیاز کہاں جا سکتا ہے۔ ایک رات گزر گئی تھی لیکن نیاز کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نیاز کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو کچھ کہہ رہے تھے کہ نیاز گم ہو گیا ہے۔ حاجی منیر صاحب نے تھانے میں نیاز کی گمشدگی کے حوالے سے رپورٹ درج کرا دی تھی۔ کامران نے مجھ سے کہا کہ صبا، تم بھی احمر کا خیال رکھا کرو، آج کل حالات بے حد خراب ہیں، شہر میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، دروازے پر کوئی انجان آدمی آئے تو دروازہ مت کھولا کرو۔ میں نے کامران کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، میں احمر کی ہر وقت نگرانی کرتی رہتی ہوں، اگر وہ چیز کھانا چاہتا ہے تو میں خود اس کے ساتھ شاپ پر جاتی ہوں۔ میری بات سن کر کامران مطمئن ہو گئے تھے۔ میں ہر نماز میں نیاز کے ملنے کی دعائیں کرتی رہتی، لیکن ایک روز گزرنے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں حاجی منیر کے گھر بھی گئی تھی۔ نیاز کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، وہاں ان کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ میں نے نیاز کی ماں کو تسلی دی اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی احمر کے اسکول سے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو مجھے ایک رکشہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے غور کیا تو یہ وہی رکشہ تھا جو کل بھی میرے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ سوچ کر میں رکشے کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائیور سے بات کرتی، کل والی عورت رکشے سے اتر آئی۔ کیا آج بھی آپ کا رکشہ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ عورت نے جواباً کہا کہ ہاں بہن جی، ہمارا رکشہ آج بھی خراب ہو گیا ہے، مکینک کو فون کیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ عورت کی بات سن کے میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ سوچا کہ رکشہ کل بھی خراب میرے گھر کے سامنے ہوا تھا اور آج بھی میرے گھر کے سامنے ہی ہوا ہے۔ یہی بات جب میں نے اس عورت سے کی تو اس نے کہا کہ بہن جی، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، مکینک آ کر رکشہ ٹھیک کر دے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ میں گھر آ گئی لیکن الجھی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے سر کو جھٹکا اور کھانا بنانے لگی۔ 1 بجے احمر بھی آ گیا۔ جب میں احمر کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو باہر رکشہ موجود تھا۔ شاید مکینک ابھی رکشہ ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا۔ جب شام ہوئی اور تھوڑا اندھیرا پھیلا تو وہ رکشہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز سنڈے تھا۔ کامران اور احمر گھر پر تھے۔ سنڈے کو کامران کی پسند کا کھانا بنتا تھا، انہیں قورمہ پسند تھا تو وہ گوشت اور دوسرا سامان لینے چلے گئے۔ اس دوران میں گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ جب کامران سودا لے کر گھر آئے تو میں اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ اس روز جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی رکشہ موجود نہ تھا۔ میں نے بھی زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ 2 روز گزر گئے لیکن حاجی منیر کے بیٹے نیاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ پولیس بھی مسلسل تلاش میں تھی۔ مجھے بہت افسوس تھا اور میں اللہ سے بر وقت یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح نیاز مل جائے تاکہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو سکون ملے۔ بچوں کی جدائی کے غم کا اندازہ وہی کر سکتے تھے جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں۔ پیر کو احمر کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں نے اسکول سے چھٹی کرا دی تھی۔ میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں چھت پر گئی۔ واپسی پر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے باہر کی طرف والی دیوار سے جھانکا۔ گلی میں اکا دکا ہی لوگ اور بچے موجود تھے۔ اچانک میری نظر میرے گھر کے سامنے کھڑے رکشے پہ پڑی تو میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آج بھی وہی رکشہ کھڑا تھا، ڈرائیور بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے۔ کیا ان کا رکشہ میرے گھر کے سامنے ہی پہنچ کے خراب ہوتا ہے؟ میں گھر سے نکل کر گئی تو وہی عورت آئی اور پہلے والا جواب دیا کہ رکشہ خراب ہو گیا ہے، مکینک کو بلایا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اس عورت کے جواب پر مجھے بہت غصہ آیا۔ بالآخر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ محترمہ، ایک بات تو بتائیں، ہر بار آپ کا رکشہ میرے گھر کے سامنے ہی کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے رکشے کو پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرا گھر آیا اس نے خراب ہو جانا ہے؟ آپ کون ہیں اور کہاں رہتی ہیں؟ وہ عورت چند لمحے خاموش رہی، جیسے میرے سوالوں کے جواب سوچ رہی ہو۔
پھر اس نے کہا کہ بہن جی ایسی کوئی بات نہیں، میں دوسرے محلے میں گھر میں کڑھائی کا کام سیکھنے جاتی ہوں، اگر رکشہ آپ کے گھر کے سامنے خراب ہو جاتا ہے تو ایسا اتفاقاً ہوتا ہے، ورنہ میں یہاں گرمی میں کھڑے ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ ناراض نہ ہو، کل سے میں رکشہ بدل لوں گی۔ اور جواب دیے بغیر اپنے گھر آ گئی۔ شام کو کامران آئے تو میں نے سوچا کہ رکشہ کے بارے میں ان سے بات کروں، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ کامران انتہائی وہمی طبیعت کے مالک ہیں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پولیس کو بھی اطلاع کر دیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم پولیس کے چکروں میں پڑیں۔ ویسے میری بیسٹ فرینڈ عذرا کا شوہر بھی پولیس میں تھا، اگر کبھی مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو میں عذرا سے ہی بات کروں گی۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ رکشہ آئندہ مجھے گلی میں دکھائی نہ دے گا، لیکن جب میں نے اگلے روز وہی رکشہ دیکھا جو میرے گھر سے تھوڑا آگے کھمبے کے ساتھ کھڑا تھا تو میں حیران رہ گئی۔ عورت نے تو کہا تھا کہ وہ رکشہ بدل لے گی، لیکن یہ تو وہی رکشہ تھا۔ مجھے معاملہ مشکوک لگنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ رکشے میں جو لوگ موجود ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ آج چوتھا روز تھا۔ ایسا کیا تھا رکشے میں کہ وہ ہر بار میرے گھر کی گلی میں آ کے خراب ہو جاتا تھا؟ میں معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے چھت پر جا کر گلی میں جھانکا۔ رکشہ موجود تھا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پہ وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نیچے اتر آئی اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی۔ ایمبر ہوم ورک کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اس کا کمرہ اور میرا بیڈ روم اکٹھا ہی تھا، درمیان میں صرف دروازہ تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ ترکیب یہ تھی کہ میں نے کل اس رکشے کا تعاقب کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ احمر کا تھا کیونکہ وہ 1 بجے اسکول سے آتا تھا اور اس کی موجودگی میں رکشے کا تعاقب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں احمر کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بالآخر میں نے اپنے چچا کے بیٹے فیصل کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ میں احمر کو اس کے ساتھ اپنی امی کے گھر بھیج دوں گی اور واپس آتے وقت اسے ساتھ لے آؤں گی۔ شام کو جب اندھیرا پھیلا تو میں چھت پر آ گئی۔ میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو وہ رکشہ اب جا رہا تھا۔ میں نیچے اتر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ رکشہ اندھیرا ہوتے ہی ہماری گلی سے چلا جاتا تھا۔ اس بات کو محلے کے کسی بھی فرد نے نوٹ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی نے رکشے والے سے پوچھنا گوارا کیا تھا، یا اگر پوچھا بھی ہوگا تو میرے علم نہیں تھا۔ اگلے روز جب کامران آفس جانے لگے تو میں نے کہا کہ صبا آج آفس میں بہت کام ہے، ہو سکتا ہے کہ میں گھر دیر سے آؤں، تم دونوں کھانا کھا کر سو جانا۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح آج کامران آفس سے دیر سے آئیں تاکہ میں اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر سکوں۔ اللہ نے میری سن لی تھی۔ میں نے کامران کے آفس جاتے ہی فیصل کو کال کر کے بلا لیا۔ اس روز میں نے احمر کو اسکول سے چھٹی کرا دی تھی۔ میں نے اسے فیصل کے ساتھ روانہ کیا اور رکشے کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ میں چھت پر آ گئی تھی۔ ایک ایک پل بمشکل سے گزر رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب مجھے رکشے کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گئی کہ وہ رکشہ آ گیا ہے۔ میں نے دیوار سے جھانکا تو وہی رکشہ میرے گھر کے دروازے سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہی ڈرائیور تھا اور یقیناً عورت بھی بیٹھی ہوگی۔ میں رکشے کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسکوٹی میں نے پہلے ہی گیراج میں کھڑی کر دی تھی۔ اب جیسے ہی وہ رکشہ روانہ ہوگا تو میں نے بھی اس کے پیچھے روانہ ہو جانا تھا۔ میں خاموشی سے رکشے پہ نظریں جمائے کھڑی رہی۔ گرمیوں کا موسم تھا، سورج سوا نیزے پر تھا اور شدید گرمی تھی، لیکن میں یہ گرمی برداشت کر رہی تھی۔ جتنی دیر میں وہ رکشہ کھڑا رہا اس میں سے عورت باہر نہ نکلی اور نہ ہی کوئی مکینک آیا تھا۔ اب معاملہ واقعی مشکوک ہو گیا تھا۔ جب شام ہوئی اور اندھیرا پھیلا تو ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھایا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، دروازہ کھولا اور اسکوٹی باہر نکالی۔ سامنے ہی رکشہ جا رہا تھا، چنانچہ میں نے دروازہ لاک کیا اور اسکوٹی پر بیٹھ کر رکشے کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ رکشہ اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور میں بڑی احتیاط سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ میں نے سر پہ ہیلمٹ پہن لیا تھا تاکہ اگر ان میں سے کسی کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ مجھے پہچان نہ سکیں۔ رکشہ گلیوں سے نکل کر سڑک پہ پہنچ گیا تو میں بھی سڑک پہ آ گئی۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک محلے میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا۔ میں نے بھی کافی فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں اسکوٹی روکی اور رکشے کی طرف دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری روح لرز گئی کیونکہ وہاں تو میرے محلے میں رہنے والے چاچا کرامت کا بیٹا حسن آ گیا تھا۔ حسن نے اس عورت سے کوئی بات کی اور ایک مکان کا تالا کھولا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔
ان کے چاہتے ہی رکشے والا بھی رکشہ آگے بڑھا کر لے گیا۔ حسن کی محلے میں شہرت اچھی نہ تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں، وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اسی لیے میں اسے عورت کے ساتھ دیکھ کے حیران و پریشان ہوئی تھی۔ میں نے اسکوٹی سے اتر کر ہیلمٹ ہینڈل پر لٹکایا اور کچھ سوچ کر اس مکان کی طرف بڑھی۔ اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا، کچھ گھروں کے دروازوں کے اوپر لگے بلب روشن ہو کر ادھر ادھر روشنی بکھیر رہے تھے۔ میں مکان کے دروازے پہ پہنچی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اتفاقاً دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی اور ایک دروازے پہ پہنچی تو اندر سے حسن اور اس عورت کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے سے کان لگائے اور جو کچھ میں نے سنا اسے سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اگر میں فوری طور پر خود کو سنبھال نہ لیتی تو شاید میں گر جاتی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دراز سے آنکھ لگا کر اندر دیکھا تو سامنے ہی صوفے پر ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ یہ وہی برقع پوش عورت تھی جو روزانہ رکشے میں بیٹھی ہوتی تھی۔ جس طرح میں مکان کے اندر آئی تھی اسی طرح میں واپس نکل گئی۔ میں اسکوٹی پہ سوار ہو کے گھر پہنچی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا وجود کپ کپا رہا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حسن ایک عورت کے ساتھ مل کر بچوں کو اغوا کر سکتا ہے۔ اس عورت کا نام زلیخا تھا اور وہ حسن کے رشتہ دار تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حاجی منیر کے بیٹے نیاز کو بھی انہوں نے اغوا کیا ہے اور وہ ان سے 10 لاکھ روپے تاوان مانگنے کا مطالبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اب احمر کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور کامران سے احمر کے بدلے 20 لاکھ تاوان وصول کرنا تھا۔ میری سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی دوران کامران بھی آفس سے آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے پریشان دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ میں کافی حد تک خود پر قابو پا چکی تھی، اسی لیے میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر تو وہ حیران ہی رہ گئے، ساتھ ہی خوش ہو کر مجھے داد دی کہ صبا تم تو جاسوس بن گئی ہو، تم نے یہ کام کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اب ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد اس گینگ کو گرفتار کرے اور اغوا شدہ بچوں کو برآمد کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری فرینڈ عذرا کے شوہر پولیس میں ہیں تو کامران نے مجھے فوراً عذرا سے بات کرنے کا کہا۔ ہم دونوں عذرا کے گھر پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس کا شوہر بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے جب عذرا کے شوہر کو حسن اور اس زلیخا نامی عورت کے بارے میں بتایا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو اس گینگ کی کافی عرصے سے تلاش تھی، کیونکہ آئے روز شہر سے بچے اغوا ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکا۔ انہوں نے فوراً ہی پولیس کی بھاری نفری منگوائی۔ ہم ان کے ساتھ اسی محلے میں پہنچ گئے جہاں حسن اور وہ عورت موجود تھے۔ پولیس نے زبردستی ان کے گھر میں داخل ہو کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ جب اس عورت اور حسن نے مجھے دیکھا تو حیران ہی رہ گئے۔ پولیس ان دونوں کو تھانے لے گئی اور ان سے ان کے مزید ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ پہل تو وہ بتانے پہ تیار نہ ہوئے، لیکن جب پولیس نے حسن پہ تشدد کیا تو اس نے بتا دیا۔ پولیس نے ریڈ کر کے ان کے مزید ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ 6 افراد کا گینگ تھا جن میں 2 عورتیں اور 4 مرد شامل تھے۔ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے ان کے والدین سے بھاری تاوان کا مطالبہ کرتے تھے۔ تاوان نہ دینے کی صورت میں بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے ان کو تاوان دے کر اپنے بچے بازیاب کرائے تھے۔ ان کی قید سے نیاز اور دیگر 5 بچوں کو برآمد کر لیا گیا تھا، جنہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب وہ میرے بیٹے احمر کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ حسن جانتا تھا کہ میرے والد بہت بڑے بزنس مین ہیں اور وہ تاوان کی رقم آسانی سے ادا کر دیں گے، اسی لیے وہ شام تک ریکی کرتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ احمر دکان سے چیز لینے کے لیے کب گھر سے باہر نکلتا ہے، اسکول کب جاتا ہے اور کس وقت اور کس کے ساتھ گھر آتا ہے۔ اس گینگ کے گرفتار ہونے کی خبر تمام اخبارات میں نمایاں طور پہ چھپی تھی۔ ساتھ ہی میری بہادری، حوصلے اور جرت کی تعریفیں کی گئی تھی۔ نیاز بھی گھر پہنچ گیا تھا، اسی لیے اس کے والدین بھی میرے گھر آئے تھے اور مجھے بہت دعائیں دی تھی۔ میں نے بھی حسن کے گینگ کے گرفتار ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اگر مجھے رکشے کے روزانہ رکنے پہ شک نہ پڑتا تو شاید میں بھی اسے عام روٹین ہی سمجھتی۔ دوستو، آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حسن جیسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ اپنے بچوں کو، خاص طور پر بہت چھوٹے بچوں کو اکیلے دکان سے چیز لینے کے لیے نہ بھیجیں، نہ ہی انہیں اسکول اکیلا بھیجا کریں، کیونکہ اغوا کرنے والے لوگ چھوٹے بچوں پہ ہی نظر رکھتے ہیں اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ انہیں اغوا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکوک چیز
فرد دکھائی دے تو آپ فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں۔ آپ کے اس اقدام سے بہت سے بچے اغوا ہونے سے بچ جائیں گے۔